حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کا تعین اختیار آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وزیر اعظم وزارت توانائی کو اس کا فریم ورک تیار کرنے کی ہدایت دے چکے ہیں. اس کے بعد کیا اثرات ہونے والے ہیں پیٹرولیم کی پرائسز کے اوپر؟ مارکیٹ ریٹ یا یہ مزید اب بڑھوتی کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ اینڈ بی رائٹ بیک. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی ڈی ریگولیشن عوام کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا بوجھ سر سے اتارنے کی تیاری. آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو مرحلہ وار قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار دینے کا فیصلہ. وزیر اعظم کہتے ہیں قیمتیں بڑھانے پر حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قیمتیں کم ہونے پر حکومت کو عوامی ستائش نہیں ملتی. چیئرمین وغیرہ کو قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کے اثرات اور لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر توانائی نے اجلاس طلب کر لیا. قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کا حتمی فریم ورک تیار کر کے وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا. ماہر توانائی محمد عارف کا کہنا ہے کہ فیصلے سے عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، حکومت قوم کو اعتماد ملے. 25 کروڑ عوام سے کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ جس پہ ڈائریکٹ اس چیز کا امپیکٹ نہ ہو. جب اتنا وائڈ امپیکٹ ہے تو اس کا ایک پراپر پلان کر کے کرنا چاہیے، سوسائٹی کو آن بورڈ لینا چاہیے. ماہر معاشیات خاقان نجیب نے حکومتی فیصلے کو مثبت قرار دیا. آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ آپس میں کمپیٹیٹو بیہیویئر میں آئیں تاکہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جو گورنمنٹ کا جو انٹرونشن ہے وہ اس میں سے نکل جائے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ پرائسز کوئی پاس تھرو کر رہی ہے. پیٹرولیم ڈیلرز نے حکومت فیصلے کی مخالفت کر دی. سینئر اکانومسٹ جناب ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ امپیکٹ تمام چیزوں پہ کیا ہونے والا ہے، کیا اویلیبلٹی ایکسیس پہ فرق آئے گا، اور جس طرح کہا گیا اس فریم ورک میں کس حد تک عوام کو، لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. السلام علیکم ہارون صاحب. جی السلام علیکم. جی ہارون صاحب کس طرح دیکھتے ہیں فیصلے کو؟ حکومت نے جی ڈی ریگولیشن ایک اچھی سمت ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے کیونکہ حکومت کو نہ تو سمجھ ہوتی ہے، نہ وہ پرائسنگ کو متعین کرنے کا ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن حکومت کے اندر اس میں دو چیزیں ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. جو بھی بڑا میں تھوڑا سا سن رہا تھا، جو ریزن دی گئی ہے کہ پولیٹیکل ریزن ہے کہ ہم بڑھا دیتے ہیں تو پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہوتا ہے، کم کرتے ہیں تو ہمیں پازیٹیوٹی نہیں ملتی. یہ کوئی مناسب ریزن نہیں ہے. ریزن یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ بلڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام کو صحیح پرائس ڈسکوری مل سکے، اور اس کے لیے ہم اپنا ریگولیٹری سسٹم مضبوط کریں گے. ہم قیمتوں کے جو کہ ڈیمانڈ سپلائی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کے اندر انٹروین نہیں کریں گے. تو ریگولیشن حکومت کا بہت کرٹیکل چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو لوور طبقہ ہے اس کو حکومت کا کام ہے کہ اس کو کس طرح سمارٹ سبسڈی سے پروٹیکٹ کرے، کیونکہ مارکیٹ تو سبسڈی نہیں دے پاتی. بالکل صحیح. اچھا ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہونا، اس کو بڑی ایک واضح وجہ دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی، ان کو بھی کہا گیا کہ ٹف فیصلے کریں گے، قیمتیں چیزوں کے اوپر جانی ہیں، ہم انہی چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں. آج جو ہم ریگولیٹری فریم ورک کی دہائی دے رہے ہیں، اور آپ نے جیسے کہا کہ زیادہ مناسب یہ ریزن تھا کہ دنیا بھر میں ڈی ریگولیشن ہوتی ہے، آپ کہیں کہ آپ مارکیٹ کمپیٹیٹیونیس کی طرف جا رہے ہیں، تو ابھی تک جتنے پالیسی فیصلے کیے گئے ہیں، کیا یہ ایک طرح سے انڈیا ہے کہ یہاں پہ جو سب سے بڑی پرائیورٹی ہے وہ پولیٹیکل کیپٹل ہے موجودہ حکومت کے لیے؟ کیونکہ ان کے تمام ہی فیصلے یقیناً سخت فیصلے ہیں، مشکل فیصلے ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، اس وقت معیشت سنبھالنا بہت مشکل ہوا ہے ان کے لیے. تو اب پرہیپس موسٹ آف دا پالیسیز آر ڈائریکٹڈ بائی دا ایم کہ پولیٹیکلی ہم کیسے پاپولر اور ریلیونٹ رہیں. جی دیکھیں، یہ جو ہمارا اس وقت پولیٹیکل پاور سٹرکچر ہے جس کو میں اولڈ سکول سٹرکچر کہتا ہوں، اس کی ساری سیاسی کیپٹل جس کو وہ کہتے ہیں وہ ایک پیٹرنیج بیسڈ ہے کہ ہم نے قیمتیں کم کر کے دینی ہے، ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم نے سبسڈی دینی ہے، ہم نے بھرتیاں کرنی ہے، جابز دینی ہیں.
لیپ ٹاپ بانٹنے ہیں, لوگوں کو حکومت کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے, ان کا پالیسی رسپانس از ناٹ اے پولیٹیکل کیپٹل کہ آپ ایسی پالیسیاں بنائیں کہ یہی سارا کام مارکیٹ کرے. تو جب آپ نے یہ سارا کام صحیح. کا بیسس ہی غلط ہے کہ ٹھیکے دینے ہیں, ٹیکس پیئر کے پیسے کو ایلیٹ کی طرف ٹرانسفر کرنا ہے, تو وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہو رہا ہے. اگر پولیٹیکل کیپٹل یہ پرفارمنس کو بنائیں کہ جی ہماری پرفارمنس کیا ہے, جی. آؤٹ کم کیا ہے, ہیلتھ کے کیا ہے, ایجوکیشن کے کیا ہے, یا مارکیٹ کے اندر ہم نے کتنی نوکریاں کریٹ کرا دی ہیں, دین پولیٹیکل کیپٹل کی تھریٹ بھی کم ہو جائے گی. لیکن وہ ایک ڈفرنٹ کام ہے, نہ تو ان کو آتا ہے نہ ہی ان کی تھنکنگ میں ہے یہ ابھی تک, جس کو میں ایکسٹریکٹیو پوسٹ کلونیل تھنکنگ کہتا ہوں, یہ ابھی تک اس سے نکل نہیں پا رہے. Arun sir, what do you think of the first 100 days of the present setup? Yani unpopular question. We know that the PR campaign around that bombed really badly. لیکن اگر آپ واقعی آپ ایک الگ نظریے سے دیکھیں گے, آپ ایک پالیسی فریم ورک اور اکانومی کی لینس سے دیکھیں گے, what have these 100 days been about? پہلے 100 دن. جی تھوڑی بہت مینجمنٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاپولسٹ سٹیٹمنٹ بھی بہت سی آئی ہیں کہ ہم حکومت کے اخراجات گھٹا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیا. پرائیویٹائزیشن کے اوپر بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹس آئی ہیں, لیکن ابھی تک کچھ کانکریٹ پروسیس کے اندر ریزلٹس نہیں آئے, اور 100 دن میں وہ آنے بھی نہیں تھے. میرا مسئلہ ان حکومتوں سے یہ ہوتا ہے کہ اب بلند و بار دعوے نہ کریں, لوگوں کو حقیقت کی طرف لے کر جائیں. لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو پالیسی رسپانس ہے وہ ساری توجہ IMF پروگرام لینے پہ فوکسڈ ہے, نہ کہ جو ہمارے ریئل ڈیولپمنٹ اکنامکس کے ایشوز ہیں کہ 100 ملین لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں, ہماری جو جاب لیسنس بڑھ رہی ہے, ان چیزوں کے اوپر کچھ پالیسی رسپانس دکھائی کم دیا ہے. IPPs پہ ابھی ایک شور مچنا شروع ہو گیا ہے جو کہ سب لوگوں کو علم ہے, تو یہ کچھ سٹیگرڈ فریگمنٹڈ رسپانس 100 دن کا دکھائی دیتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, ہمیشہ ہارون صاحب ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ فورن ریمیٹنسز پاکستان کے لیے ایک لائف لائن کا کام کرتی ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال پاکستان کی پالیسیز کو لے کر ہے, پاکستانی پاسپورٹ کے لیے کل ہی آپ نے دیکھا کہ لسٹ میں آیا ہے کہ دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ کمزور ترین پاسپورٹ قرار دیا گیا ہے. دوسری طرف پاکستان نے 126 ممالک کے جو ٹورسٹ ہیں, جو وزٹرز ہیں, ان کو ویزا فری انٹری دینے کا وعدہ کیا ہے. کل میں کچھ اور لوگوں کے تبصرے دیکھ رہی تھی, فری لانس جرنلسٹ اینڈ انڈیویجولز, انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک طرح سے پاکستانیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم ویزا وغیرہ کی بات کریں, یہاں تک کہ UAE میں بھی کمپنیاں قاصر ہیں پاکستانی ٹیلنٹ کو ہائر کرنے سے, کیونکہ ان کا ویزا کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے, مشکل ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری ایمبیسیز اور ہمارا فارن آفس اس کو ریزالو نہیں کر پا رہا. کل آپ نے ایک اور خبر دیکھی ہوگی کہ مانچسٹر میں کس طرح UK کے 2 پولیس آفیسرز نے, بلکہ کافی سارے پولیس آفیسرز وہاں پہ موجود تھے, کاپس موجود تھے, انہوں نے پاکستانیز کو مانچسٹر ایئرپورٹ پہ زد و کوب کا نشانہ بنایا, اور ایک خاتون اور ایک لڑکا وہاں پہ موجود تھا, ینگش لڑکا تھا. تو یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, انفارچونیٹلی وی آر بینگ پشڈ بیک, دا ٹیلنٹ از بینگ پشڈ بیک, اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہماری ریمیٹنسز بھی پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کو, فارن آفس کو, اور ہمارے تمام اکنامک پالیسی میکرز کو اس کا ادراک ہے؟ جی اس کے اندر تو ایک تو بڑا آرگومنٹ ہے کہ جب ایک ملک بہت سالوں سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ پہ رکھتا ہے, تو جب جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ چینج ہوتی ہے تو آپ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہمیں پہلے کولڈ وار کے لینس سے ویسٹ دیکھتا تھا, اس کے بعد افغانستان کے لینس سے دیکھتا رہا, اب انفارچونیٹلی وہ ہمیں چین کے لینس سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو چینی بلاک کا حصہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی صدرہ ایک اکنامک جو ویلیو پروپوزیشن ہے یا ہماری سگنیفیکنس ہے اس کو نہ بیچنے کی کوشش کی, نہ ہماری اکنامک ڈپلومیسی کے اندر وہ باہر آ پائی ہے. اور تیسری چیز, میں ابھی پچھلے ہی ہفتے واپس آیا ہوں یورپ سے, تو جو بہت بڑی چیز جو ورثم ہے, جو ہمارا ایک اثاثہ ہے, جو پاکستانی وہاں رہتے ہیں,
ان کے ساتھ مجھے اس دفعہ سب سے زیادہ ڈسکنیکٹ دکھائی دیا اس کرنٹ حکومت کا, کیونکہ وہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی. دیکھیں نا, ہمارے ایمبیسڈرز تو وہ ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں. اب اگر ہم نے ڈگنیفائڈ اور ایک برابری کا ریلیشن بنانا ہے تو وہ ایڈ مانگ کے یا جیو اسٹریٹجک کے ہم آپ کے رینٹیئر سٹیٹ جسے کہتے ہیں وہ بن کے تو آگے نہیں چلے گا. ہمیں دکھانا ہے کہ ہم آفر کیا کر رہے ہیں, اور وہ آفر رکھنے کے لیے آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو دنیا سمجھتے ہوں. اب ریمیٹنسز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نہ تو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایسی سکلز جو ویلیو ایڈڈ وہاں پر کیپٹل جنریٹ کریں, نہ ہم اس کو ہارون سمجھ صاحب رہے ایک ہیں چھوٹا سا سوال, یو آر ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن ود دیٹ. مجھے صرف یہ بتائیے 25 کروڑ کی آبادی ہے اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہیلتھ سروسز کافی کمپرومائزڈ ہیں. ڈاکٹر ٹو پیشنٹ ریشو از انبلیویبل. لیکن دوسری طرف کل کی میں خبر دیکھ رہی ہوں کہ 7,000 پاکستانی ڈاکٹرز اس وقت بے روزگار ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقریباً 1 کروڑ کی مالیت دے کر اپنا یہ پروگرام, اپنا MBBS پرائیویٹ یونیورسٹی سے پاکستان میں مکمل کیا ہے. کیا کہیں گے آپ کو؟ آئی ایم فیلنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ لوگ بے روزگار کیوں ہیں جبکہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم تو وی نیڈ مور ڈاکٹرز. جی, ہیلتھ کیئر سسٹم ایک تو بہت زیادہ اسٹیٹ کی طرف ٹلٹڈ ہے. اسٹیٹ کے پاس اس کو چلانے کے پیسے بھی نہیں ہیں, ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی جو ہاسپٹلز اور کلینکس ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. تو یہ جو ان امپلائڈ لوگ ہیں ان کے لیے جابز کی اپرچونٹیز کریٹ کرنے کے لیے ہیلتھ سیکٹر انسینٹیوز کی ضرورت ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ جانتی ہوں گی لنڈن میں کنگز کالج ہے. کنگز کالج جہاں پر ایک اسلام آباد میں ہسپتال بنانا چاہتا تھا, میں ان کو لے کر آیا, اس وقت کے وزیر اعظم سے بھی ملوایا, لیکن ہمارے ہاں زمین کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اتنی قیمت کے اوپر یہ وائبل نہیں ہوگا. سو ہم نے ان کو پھر دیکھے یہاں انسینٹیوز آتے ہیں کہ حکومت بیچنے کی بجائے کیوں نہیں ہیلتھ سیکٹر کو لیز پہ زمین دے پاتی تاکہ وہ ان کے اوپر کیش فلو کے پریشر کم ہو. سو اگر ہم اس کو اٹریکٹیو بنائیں گے تو لوگ اس سائڈ پہ آئیں گے نا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا, دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کراچی کی بڑی خبر, ریجنٹ پلازا جو کہ پاکستان کی ہاسپٹیلٹی ہوٹل انڈسٹری میں ایک بڑا نام ہے, کافی عرصے سے اسٹرگل کر رہا تھا, اینڈ ایونچولی اٹ ہیز بن فارملی ٹیکن اوور بائی SIUT ٹرسٹ. یہ ایک ایک اپنے آپ میں اچنبھا بات ہے. آل دا ویری بیسٹ آف لک ٹو SIUT فار ڈوئنگ سم فینٹاسٹک ورک. دے آر آلسو لوکنگ فارورڈ ٹو میکنگ اے کینسر ہاسپٹل. لیکن دوسری طرف یاد رکھیے کہ یہ تقریباً لگ بھگ 2.25 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے جس میں پچھلے 35-40 سال سے ہاسپٹیلٹی یا ہوٹلز میں کوئی خاطر خواہ اضافہ یا انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. وجہ وہی جو ہارون صاحب نے کہا کہ آرٹیفیشلی ہماری لینڈ کی قیمت اتنی ایکسپینسو ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا وائبل نہیں رہتا. حکومت کو وار فوٹنگ کے اوپر کچھ انسینٹیوز دینے پڑیں گے سرٹن انڈسٹریز کو تاکہ ان کو اٹریکٹ کیا جا سکے. بٹ رائٹ ناؤ وی سیم ٹو بی ان اے کننڈرم.